پروٹیسٹ کرنا خاموش پروٹیسٹ ہو یا ہنگامہ خیز ہو، سلف کا منہج نہیں رہا ہے۔ اگر ارباب حکومت سے کسی کو شکایت ہو تو ڈیلیگیٹ جائے اور وہاں میمورنڈم دے، وہ پیش کر دیا جائے گا، پہنچا دیا جائے گا، جس کا امکان بہرحال یہاں نہیں ہے کہ ہمارے ملک والے ہماری آواز اسرائیل تک پہنچائیں گے اور ہمارا احتجاج وہاں درج کرائیں گے۔ تو سوائے اس کے کہ نیتا گیری ہے یہ، اور دکھانا ہے کہ ہم کو فلسطین سے بہت ہمدردی ہے، محبت ہے، اس ریاکاری کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ایک تو یہ منہج کے خلاف ہے، دوسرے بے فائدہ عمل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس خاموش پروٹیسٹ کے اوپر بھی کچھ بیڈ ایلیمنٹس ایک آدھ دو روڑے اچھال دیں، اور جس کے جواب میں ادھر سے بھی کچھ ہو جائے، اور پھر پولیس کو مداخلت کا موقع مل جائے اور معاملہ سنگین ہو جائے۔ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مظلومین کی مدد فرمائے، ظالم کو کافر کردار تک پہنچائے، اللہ تعالیٰ ظالم کو اپنے عدل کے مطابق جس طرح کا معاملہ چاہے کرے، ہمارے مظلوم بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نجات دے، فلسطین کو آزاد کرے، یہ ہم دعا کے طور پر کر سکتے ہیں۔ باقی جو حکومتیں ہیں ان کی جو امداد مالی ہو رہی ہے کھانے کی شکل میں، ابھی کل 5,50,00,000 بڑی رقم ہوئی، $50,00,000، $5,000,000 کی غذائی اجناس تقسیم کرنے کے لیے سعودی عرب نے ابھی پرسوں ہی رقم جاری کی ہے۔ یہی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ گفت و شنید کے سوا کوئی طریقہ فلسطینیوں کے مسئلے کا اسرائیل سے حل کے لیے کارآمد نہیں ہے، کیونکہ ان کے پیچھے پوری یورپ طاقت ہے اور ادھر اسرائیل مضبوط ہے فلسطینیوں کے مقابلے میں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جنگ بھڑکانے والے اور اکسانے والے شیعہ خوارج ہیں، ایران کے شیعہ ہیں جو بھڑکاتے ہیں حماسیوں کو، اخوانیوں کو، جو خارجی منہج رکھتے ہیں، مسلم حکمرانوں کے خلاف ان کی عوام کو برگشتہ کرنا ان کا طریقہ ہے۔ تو خوارج اور شیعوں کی ملی جلی بھگت کے نتیجے میں فلسطین کی معصوم عوام پس رہی ہے۔ یہ جنگ انہوں نے بھڑکائی ہے، اپنے مزے لوٹ رہے ہیں، عوام کو کٹوا رہے ہیں۔ یہ وقت بہرحال اس طرح کی خوفناک جنگ چھیڑنے کا نہیں تھا اور لمبی جنگ لڑنے کا نہیں تھا۔ فعل اللہ المشتکا، اپنے دکھ درد کو ہم اللہ ہی کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ بڑی گہری سازش ہے، اور نشانہ اصل میں ایرانیوں کا یا خارجیوں کا، حماسیوں کا اسرائیل نہیں ہے، سعودی عرب ہے، تاکہ وہ اس میں جنگ کی آگ میں کودے اور اسرائیل اور ایران اور یہ حماسی سب سعودی عرب پر ٹوٹ پڑے۔ تو سعودی عرب الحمدللہ اس کی سیاست اور اس کی قیادت اتنی بیوقوف نہیں ہے، بہت دراندیش قیادت ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس خطے میں فلسطین نشانہ ہے یا فلسطین بہانہ ہے، اسرائیل نشانہ ہے، لیکن اصل میں نشانہ جو ہے وہ سعودی عرب ہے، ایک واحد ملک جو توحید پرستوں کا ملک ہے۔ اس سے وہ مالی مدد کر رہے ہیں، اقوام متحدہ میں گفتگو کر رہے ہیں، کسی طرح کا سفارتی تعلق بحال رکھنے کے لیے یا بحال کرنے کے لیے اسرائیل سے وہ شرط لگا رہے ہیں کہ غزہ کو آزاد کرنا ہوگا، فلسطین کو آزاد ریاست کی حیثیت سے تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور یہ بات کسی بھی طریقے سے شیعوں کو پسند نہیں ہے، ایران کے رافضیوں کو پسند نہیں ہے، اور خوارج کو پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ معاملہ ہو گیا تو پھر مدعا ہی ختم ہو جائے گا، پھر سعودی عرب ہم لوگوں کی گرفت سے نکل جائے گا۔ تو بڑی گہری سازش۔ اللہ تعالیٰ ان سازشوں کو ناکام کرے، فلسطین کو آزاد کرے، اور سعودی عرب کے اللہ تعالیٰ اور دوسرے مسلم ممالک کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور اعدائے اسلام چاہے وہ شیعہ اور خوارج ہوں یا یہود و نصارہ ہوں یا مشرکین ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ ھذا وباللہ التوفیق۔